ایک بار کا ذکر ہے، رنگوں کی وادی میں ایک ننھا شہزادہ رہتا تھا۔ اس کا نام زیرون تھا۔ زیرون بہت خوش مزاج تھا، مگر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ پوری وادی کے رنگ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ پھول سفید، درخت بے رنگ اور پرندے سیاہ و سفید نظر آنے لگے۔ شہزادہ فکر میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے بابا بادشاہ سے پوچھا، بابا، رنگ کہاں چلے گئے؟ بادشاہ نے افسوس سے کہا، بیٹا، رنگوں کا دیو ناراض ہو گیا ہے اور اپنے تمام رنگ ساتھ لے گیا ہے۔ شہزادہ زیرون نے فیصلہ کیا کہ وہ دیو کو منائے گا اور اپنی وادی میں رنگ واپس لائے گا۔ وہ اپنے جادوئی چھوٹے تلوار کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے 3 دوست ملے۔ پہلا، ایک بہادر خرگوش چمکی، دوسرا ایک گانے والا طوطا لولو، تیسرا ایک نرم دل ہرن سنہرا۔ تینوں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ رنگوں کے دیو کی غار تک پہنچے تو دیکھا کہ دیو اداس بیٹھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا رنگین پتھر تھا۔ شہزادے نے نرمی سے پوچھا، دیو، آپ ناراض کیوں ہے؟ رنگوں کے دیو نے آہ بھری، میرا یہ جادوئی پتھر ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بغیر میں رنگ نہیں بنا سکتا۔ کوئی میری مدد نہیں کرتا، اس لیے میں رنگوں کو چھپا لایا۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، اگر میں یہ پتھر ٹھیک کر دوں تو کیا آپ رنگ واپس دے دیں گے؟ دیو نے ہاں میں سر ہلایا۔ شہزادے اور اس کے دوستوں نے بہت کوشش کی۔ خرگوش نے ٹوٹے ٹکڑوں کو جمع کیا، طوطے نے اپنی میٹھی آواز سے روشنی پیدا کی اور ہرن نے اپنے نرم سینگوں سے پتھر کو چمکا دیا۔ آخرکار پتھر جوڑ گیا اور پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ دیو خوشی سے کھڑا ہو گیا، تم سب نے میری مدد کی، میں تمہیں پوری وادی کے لیے نئے چمکدار رنگ دوں گا۔ اچانک پوری وادی میں رنگوں کی بارش ہونے لگی۔ نیلا آسمان، سبز گھاس، سرخ پھول اور قوس قزح کے رنگ چاروں طرف پھیل گئے۔ شہزادہ اور اس کے دوست ہیرو بن گئے اور رنگوں کا دیو ان کا بہترین دوست بن گیا۔ سبق: جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، رنگ اور خوشیاں ہمیشہ اس کی زندگی میں واپس آتی ہے۔